بھائیوں نے بصرے سے خبر دی ہے کہ بسر اور مغیرہ دمشق کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں حرب، کیا خبر لائے ہو؟ مروان بزرگوں اور سپاہیوں کے ہمراہ مدینے سے نکل گیا ہے اور دمشق کی طرف جا رہا ہے۔ لو پانی پیو اور دل ٹھنڈا کرو۔ ہم نے بہت دور تک ان کا پیچھا کیا، وہ دمشق ہی جا رہے ہیں۔ بصرے سے خبر دی ہے کہ بسر اور مغیرہ دمشق کے راستے میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب معاویہ یزید کی بیعت کا مقدمہ فراہم کرے گا۔ یزید کے لیے بیعت؟ لیکن اس نے صلح نامے میں وعدہ کیا ہے کہ اپنے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ خود اسی نے کہا ہے کہ صلح نامہ میرے قدموں کے نیچے۔ وہ مسلمانوں کا کیا جواب دے گا؟ کچھ نہیں، وہ اپنا اصلی چہرہ ظاہر کرے گا، اور یہ وہی چیز ہے جو حسن ابن علی چاہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ اب حقیقتاً ابا محمد کی جان خطرے میں ہے۔ معاویہ کے پاس یزید کو تخت خلافت پہ بٹھانے کے لیے یہی راستہ ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب ابا محمد کو ہمیں جلد ہی باہر نکالنا ہوگا۔ میں سعید، حرب اور احمد مدینہ جائیں گے۔ اگر کچھ دنوں تک کوئی خبر نہ ملے تو سب منتشر ہو جانا اور اپنے آپ کو چھپا لینا۔ چلو آپ لوگ بیٹھیں، ہم چلے جائیں گے۔ سردار، سورج نکل گیا، دروازہ کھول دوں؟ دروازہ کھول دوں سردار، دروازہ کھول دوں؟ دروازے کے باہر لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ کھول دے۔ او دروازہ کھول دو۔ سچ پوچھو تو وہ جانتا ہے کہ وہ مرد میدان نہیں، اور اگر سچا ہے تو مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ السلام علیکم عبداللہ۔ علیکم السلام۔ اندر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پہلے پانی پلاؤ پھر بات کروں گا۔ پانی بھی پلا دیں گے۔ سلام۔ شکریہ بھائی، بہت مہربانی۔ گھوڑوں کو یہی مار۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے، پیدل جائیں گے تو لوگوں کی توجہ ہماری طرف کم ہوگی۔ ادھر آؤ، یا دیکھو وہ، دیکھ رہے ہو؟ جاؤ بھیجو کسی کو اس کا پیچھا
پیچھا کروا. سعید حسن ابن علی کے گھر کا راستہ بند کر دیا. دیکھو اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ نہیں معلوم. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قیس اور سعید کا انتظار کرتے ہیں. کرتے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ جاؤ جاؤ یہاں سے. وہ دونوں آ گئے. حسن ابن علی کے گھر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے. وہ دیکھو شیمر. ہمیں گھور رہا ہے. چلو مسجد چلتے ہیں. گرفتار کر لو نہیں بھاگ دینا محاصرہ کر لو ان کا. قیس مدت سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا. میں جب جنگل میں کوئی لومڑی کو دیکھتا ہوں تو تمہیں یاد کر لیتا ہوں. تو میری دیدار سے محروم نہیں ہو. تو جان لو کہ یہ لومڑی بھی شیر کی طرح خونخوار دانت رکھتی ہے. بابا اٹھ گئے؟ نہیں خاتون، وہ ابھی سو رہے ہیں.
चलो अंदर जाओ। अहमद अब तुम सब एक तरफ बैठ के अपने तारीख मुस्तकबिल का सोचते रहो। वो दिन दूर नहीं कि मदीने के मैदान में एक एक करके तुम सब की गर्दनें अपने तन से जुदा करूंगा। तुम लोग किस तरह गिरफ्तार हुए? हमारे इंतजार कर रहे थे, हम मैदान में पहुंचे तो हमें गिरफ्तार कर लिया। हमने कुछ नहीं बताया। मुझे यकीन है हम लोग अबा मोहम्मद के लिए परेशान हैं। तुम्हें उनकी कोई खबर है? उनके बारे में कुछ नहीं जानते? वो सलामत हैं? हमें कुछ नहीं मालूम। हम तो जिंदान में कोड़े खा रहे थे। इब्ने उमर और अशस ने तुम्हारी निशानदेही की। हाँ, शिमर कस्र में है और वो दोनों हसन इब्न अली के घर में है और आपस में इनका राब्ता है। नहीं मालूम क्या करना चाहते हैं। हम भी बहुत परेशान हैं, कहीं कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। कोई परेशानी की बात नहीं। मैं वादा करता हूं कि अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें क्या मालूम है? लोगों को नहीं देखा? आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने काम कारोबार में मसरूफ हैं। अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाए तो मदीना ऐसा होगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अजीब है, हैरत की बात है। ये बात हमारे ज़हन में क्यों नहीं है? हकीकत में तुम्हारा दिमाग अच्छा काम करता है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस यहां से निकलते हैं और जाके अपने मौला का हाथ चूमते हैं। लेकिन किस तरह? तुमने पूछा क्या करना है, मैंने बता दिया। अब कैसे करना है ये तुम बता दो। शेमर, एक बुरी खबर लाया हूं। तुम लोग जाओ। कौन सी खबर? अशअस मर गया है। अशहस मर गया? कब? कल रात। नहीं पता, शायद आज सुबह। बिस्तर से उठा ही नहीं। वाह, सब कुछ खराब हो गया। अब क्या करें? नहीं मालूम, लेकिन जोधा से तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे हैं। मुझे अम्मू कहती है। तुम उसी घर में उसी तरह रहो। कोशिश करो कि जोधा से जितना जल्द हो सके करीब तर होते जाओ। अब इसके बाद अशहस की जिम्मेदारी तुम ले लो। तुम ये कर सकते हो। शायद कर सकूं। तुम कर सकते हो, बिल्कुल करना पड़ेगा। वो अशअस के हिस्से का क्या बनेगा? क्या मकसद? मेरा मतलब मरवान का वो 1 करोड़ है। अब जबकि अशअस मर गया है। हाँ, मुझे मालूम है। अब अशहस का हिस्सा भी हम दोनों बांट लेंगे। ठीक है, मैं समझा उसका हिस्सा भी मुझे मिलेगा।
علیکم. کیوں مغیرہ؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک لمحہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہو، اور امیر المؤمنین سے زیادہ قریب ہونے کے لیے تم نے اپنے اوپر آرام و آسائش کو بھی حرام کر لیا ہے. آخر میرا جیسا ایک بے ارزش گھر کا غلام کس طرح سے اپنی آسائش کی فکر میں رہ سکتا ہے، جبکہ مروان بن حکم عرب کا بزرگ سردار امیر المؤمنین کی خدمت میں مشغول ہو؟ بہت خوب. تم جانتے ہو کہ ہم ایک دوسرے کی زبان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہر کلام سے وہی مطلب سمجھتے ہیں جو اس کا کہنے والا سمجھانا چاہتا ہے. میں جو تمہاری بات سے سمجھا ہوں وہ یہ کہ تم مجھ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتے. میں ایسی جسارت کی طاقت نہیں رکھتا سردار. اس احمق دیوانے کو بھی دیکھو، وہ بھی ذرہ برابر بھی اس دوڑ میں ہم سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا. جسے آپ دیوانہ و احمق کہہ رہے ہیں سردار، آج وہ ہم سے میلوں فاصلے کے ساتھ امیر کے کہیں زیادہ نزدیک ہے. کہتے ہیں کہ ان دنوں امیر اس کے فراق میں خون کے آنسو ہوتا ہے. میں امیر کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. بچپن میں میرا بھی ایک کتا تھا جو میرے ایک اشارے پر چیر پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. اس کتے پر میں فخر کرتا اور اپنے اندر قدرت کا احساس کیا کرتا تھا. افسوس کہ میں نے ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنی قسمت کو اس کتے کی قسمت جیسی سمجھ رہا ہوں، نہ کتے کے مالک جیسی. فرصت سے بیٹھ کر ذرا مجھے سوچنا پڑے گا تاکہ میں تمہارے ان اشاروں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکوں. لوگ بے صبری سے امیر المومنین کے تشریف لانے کا انتظار کر رہے ہیں. بسر ابن ارطاط آ گیا ہے. ہاں امیر، اور اس کے ہمراہ بصرے کے تمام بزرگان بھی آئے ہیں اور وہ سب اپنی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ چکے ہیں. اور میں نے بھی امیر کی اجازت سے دمشق کے تمام بزرگان کو دعوت دے دی ہے تاکہ کام کے مقدمات آج ہی فراہم ہو جائیں. اچھی بات ہے. تم نے بھی کوشش کر لی اپنے رقیبوں سے پیچھے نہ رہ جاؤ. اے یزید، اس حیوان کو دور کرو اور میرے ساتھ آ جاؤ. مجھے توقع ہے کہ لوگ اسے میرا جانشین مان لیں. چلو. بوس، مغیرہ تم کیسے ہو؟ کوفے کی کیا خبر؟ مسلمانان کوفہ امیر کی سلامتی کی دعاؤں میں مشغول ہیں. ہاں میرے بھائی، کیا مدینہ اب بھی ہماری حکومت کا حصہ ہے؟ جی ایسا ہی ہے میرے امیر. اور اس وقت مدینے کے اشراف زادے امیر المؤمنین کے ساتھ تجدید بیعت کے لیے آمادہ ہیں. اچھی بات ہے. ہاں میرے بھائی، میں نے تمہیں ایک اہم ذمہ داری دی تھی، اس کا کیا ہوا؟ کوششیں جاری ہیں میرے امیر. اشہس نے حسن ابن علی کے گھر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. جلدی ہی کام تمام ہو جائے گا. جلدی کرو، جلدی.
तुम जानते हो कि मैं सब्र करने वालों में से नहीं हूं। यजीद, आओ मेरे साथ। माफ कीजिएगा बानू, आपसे कुछ कहना चाहता था। जाओ, छोड़ो मुझे। हाल खराब कर दिया मेरे हाथों को चूम के। अभी खबर मिली है कि अशस इब्न कैस मर गया है। मर गया? जी, मर गया है। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मुझे कुछ तो दुनिया की लज्जत का मजा चखने दो। मैं मुतमईन हूँ कि अमीरुल मोमिनीन का जोश खरोश 1000 गुना मेरे एहसास से ज़्यादा है, इसलिए कि वो हकीकत में यजीद के बाप हैं और मैं तो यजीद की मजाजी माँ ठहरी। सच कह रही हूँ। मैं इस बेटे को अपनी दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा चाहता हूँ। मैं अमीरुल मोमिनीन के ऐश में खलल डालना नहीं चाहती, लेकिन मजबूर हूँ कि जान सकूं कि उनके दिल में कोई तारीक धब्बा और पेचीदा नुक्ता तो नहीं। क्या वाकई मुस्तकबिल की खिलाफत यजीद को मिलेगी और उसमें कोई रुकावट नहीं होगी? मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मरवान इस काम पे लगा हुआ है। अशस ने हसन इब्न अली के घर पनाह ले ली है और अब ये काम जल्द तमाम हो जाएगा। जहाँ तक मुझे खबर मिली है, अभी इस काम के होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। और ये भी खबर मिली है कि अशस इब्न कैस मर चुका है और उसकी बेटी इस काम पर आमादा नहीं है। अब हमें इसका हल तलाश करना होगा कि वो इस काम को इजरा करें। तुमने कोई और तदबीर भी सोची है? सबसे बेहतरीन तदबीर वही है जो अमीरुल मोमिनीन सोचते हैं। अब सिर्फ इस काम के इजरा में जल्दी करना चाहिए ताकि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म जल्द से जल्द इजरा हो जाए। जल्दी बताओ ताकि इत्मीनान हो। अब मैं चाहती हूँ कि खुद मरवान के साथ मदीना चली जाऊं और फरमान के इजरा होने पर नजर रखूं। जोधा औरत है, हम औरतें एक दूसरे की जबान बेहतर समझती हैं और जल्दी एक दूसरे से मुतमईन हो जाते हैं। वल्लाह, ऐसी पसंदीदा ख्वाहिश मुझसे अब तक किसी ने नहीं की। जाओ, जो चाहती हो कर डालो ताकि कुछ दिन मुझे तुम्हारे वजूद से नजात मिले।
साद इब्न अबी वक्कास शहर के दरवाजे से निकल चुका है। अभी वकास वो शहर में क्या कर रहा है? किसी को भेजो कि इब्न जिलजोशन को खबर दे। साद इब्न अबी वक्कास। हसन इब्न अली का घर यही है। जी यही है। उनका दरवाज़ा सबके लिए खुला है। चलो चलते हैं। बिलाखिर साद अपने घर से निकल ही आया। देखो वो हसन इब्न अली के घर जा रहा है। यब्न रसूलुल्लाह, मुद्दत से मैं गोशा नशीन हूँ और अब तक उमूर खिलाफत में दखालत से परहेज किया है। आपके बाबा अली मुर्तज़ा की भी हिमायत नहीं की, गर्चे मैं उन्हें खिलाफत के लिए सालेह तरीन मर्द समझता था। तुम्हारी आवाज पे माविया से जंग पे आमादा नहीं हुआ, इसलिए कि दो हुकूमत के दावेदारों की जंग जानी थी, जिस हुकूमत को मैं अपना हक समझता था। जो जंगें हमने इस्लाम के लिए लड़ी थी, फतह भी हुए। मुझे तवक्को थी कि खिलाफत मुझे मिलनी चाहिए, जो नहीं मिली। अगरचे मैंने अपनी जबान पे नहीं लाया, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा हूं कि किस तरह सुन्नत रसूल खुदा को मिटाया जा रहा है। शुहदाए इस्लाम की जानिसारी और फिदाकारी अबू सुफियान की औलाद की अय्याशी और दुनिया परस्ती से पामाल हो रही है। मेरी खामोशी तकवा की वजह से नहीं, बल्कि खुद गर्जी थी। अब जो देखता हूं कि इस्लाम पे क्या ढाया है, तो समझ रहा हूं कि किस गुनाह का मुर्तकिब हुआ हूं कि अपने माजी पे बातिल का खत खींच डाला है। और अब मैं आया हूं कि अपना मोहब्बत का हाथ बढ़ाऊं, और अगर आप हुक्म दें तो मैं, मेरा बेटा और मेरे सब चाहने वाले आपके साथ होंगे। हम परवरदिगार की इमदाद से उठेंगे और एक साथ जुल्म और कुफ्र और निफाक का खात्मा कर डालेंगे। ज़ाहिरन मदीना भी हमारे हाथों में है और हमारी हुकूमत यहाँ इस्तवार है। हाँ सरदार, मदीने में सुकून है। हमारे ना होते हुए कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई। कुछ आराम कर ले सरदार, फिर आपको खबर सुनाऊंगा। अच्छी या बुरी? अच्छी। ऐसा लगता है कि सरदार की खिदमत के एवज अमीर ने तोहफा भेजा है। काश अमीर ने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा होता। ये तोहफा नहीं है शिम्र जिलजोशन, ये उम्मे यजीद है। उम्मे यजीद? इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा तुमने।
سلام بر خاتون بزرگ. یہ مدینے کا دارالعمارہ ہے بانو، اور وہ میری مسند ہے جو در حقیقت اس وقت آپ کی مسند ہے. تشریف رکھیں بانو. تمہارے تخت اور مسند سے مجھے کوئی کام نہیں، بس جلدی سے شہر کے حالات بتاؤ. شیمر، شیمر، مدینے کی کیا خبریں ہیں؟ عرض ہے کہ غیث ابن سعد ابن غیث، حرب ابن عبداللہ اور احمد بن حارث گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور اب وہ لوگ مدینے کے زندان میں ہیں. مرحبا سمر دل جوشن، مرحبا. یقیناً اس خبر پر انعام کا مستحق ہو تم. مجھے خوشی ہے کہ ناچیز خدمت کی خبر میں آئندہ کے محبوب خلیفہ یزید ابن معاویہ کی والدہ بانوئی گرامی اور سردار علی قدر کے حضور میں سنا رہا ہوں. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ہماری تھکن کو تم نے ختم کر دیا. اور کیا خبر ہے؟ ایک اور خبر بھی ہے جو زیادہ اچھی نہیں ہے. چھوڑو، اسے ابھی رہنے دو بانو. چلے، اسے بھی سنتے جائیں. اتنی زیادہ پریشان کن نہیں ہے. ہاں، اگر ابھی اس کی راہ نہ نکال لی جائے تو آئندہ مشکل پیش آ سکتی ہے. آپ کے فرزند دل بند یزید ابن معاویہ کی خلافت کے وقت پہ. ٹھیک ہے، کیا خبر ہے؟ نبی وقاص شہر میں داخل ہو گیا ہے اور حسن ابن علی کے گھر میں قیام کر لیا ہے. سعد ابن ابی وقاص؟ وہ کیا کرنے آیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم. 2 دن ہو گئے کہ اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا ہے. ابن عمیر کہتا ہے کہ آج رات وہ شہر سے باہر نکلے گا. کتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ؟ صرف اس کا بیٹا اور چند اس کے پرانے دوست. اسے میں شہر سے نہیں نکلنے دوں گا. نہیں، انہیں دارالخلافہ آنے کی دعوت دو، عزت اور احترام سے. اس کو دارالخلافہ بلائیں؟ بانو، سعد کے متعلق امیر نے تاکید کی ہے کہ وہ اپنے فرزند کی خلافت میں رکاوٹ ہے. یہ ایسی بات ہے جو امیر نے خود کوفے میں کہا. وہ عرب کا بڑا سردار ہے اور اس کا احترام واجب ہے. تم جاؤ. نگہبان، نگہبان، کہاں ہو؟ آؤ، دروازہ کھولو. اے نگہبان، کہاں ہو؟ دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا. اے عظیم سردار، مجھے یہی حکم ملا ہے، میری گستاخی معاف. اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، دروازہ کھولو. میں معافی چاہتا ہوں. ٹھہرو ٹھہرو. سردار بزرگ، اس کی خطا نہیں ہے. یہ نوکر ہے، اسے حکم دیا گیا ہے. میں حاکم مدینہ مروان بن حکم کی طرف سے آیا ہوں کہ آپ کو دارالخلافہ لے جاؤں. مروان آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. ابن ذی جوشن، کل تک معاویہ کی مخالفت میں تلوار چلائی اور آج ابو سفیان کی اولاد کے نوکروں میں شامل ہو گئے، لیکن ہمیشہ خود کو اور تمام مسلمانوں کو عرب کے سردار بزرگ کا مخروض جانتا ہوں، اور ہمیشہ سے سعد ابن ابی وقاص کو قابل احترام جانتا ہوں. مروان ابن حکم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ آپ سے کیا چاہے گا سوائے اس کے کہ سردار عرب کا احترام بچا لائے. مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی ہے.
بسم اللہ، شروع کریں۔ کیا یہ غزہ سردار عالی قدر کی شان کے مطابق نہیں ہے؟ جب تک نہ جانوں کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو، ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، لیکن جو مجھے کہنا ہے وہ میں تنہائی میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دوستوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کہو۔ سعد، تم نے ہمیشہ دین اور قرآن کی پاسداری کے لیے تلوار چلائی ہے۔ رستم فرخزاد کے لشکر کو تم نے پچھاڑا، تیسفون کا راستہ تم نے کھولا ہے۔ ایران کی سرحد پر تمہاری تلوار نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی آج اگر آواز اذان بلند ہے تو وہ تمہاری زحمتوں کا نتیجہ ہے۔ بتاؤ بات کیا ہے؟ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کہا کہ تم اپنے تئیں میرے خلوص و احترام کو سمجھ سکو۔ اب میں تم جیسے ایک عظیم مرد سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے حسن ابن علی سے کیا باتیں کی ہیں اور اس نے تم سے کیا کہا ہے؟ جو بھی ہو تمہاری بھلائی میں نہیں ہے، اٹھو۔ اس سے اگر میری آخرت کی ہی بھلائی ہو وہی کافی ہے۔ مجھ سے مکاری اور بہانہ بازی کر رہے ہو؟ ایسا نہیں، خدا کی قسم، پوری صداقت و سچائی کے ساتھ صرف ایک سوال کیا تم سے۔ ٹھیک ہے، بتاؤں گا۔ مجھے تم سے کیا ڈر ہے، لیکن بتا دوں کہ تمہارے کام کی نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ جس وقت وسیع مصطفیٰ تنہا رہ گئے تھے تو میری تلوار نیام میں تھی اور زبان بند۔ میں کبھی اس گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بخشوں گا۔ یہی میں نے حسن ابن علی سے بھی کہا۔ میری اور تمہاری قسمت کس قدر ملتی جلتی ہے ساتھ۔ پسر حکم، مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ میں نے صرف علی مرتضیٰ کی نصرت نہیں کی تھی، تم ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور ان کے دشمنوں سے عہد و پیمان باندھا ہے اور ان کے پشت سے خنجر بھوکا ہے۔ تم صحیح کہتے ہو سعد، تم صحیح کہتے ہو۔ مجھ میں اور تم میں بڑا فرق ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا؟ تمہارے ساتھ ظلم کیا اور حق کی آواز نہیں سنی۔ قسم خدا کی یہ تو میرے ضمیر کی آواز ہے۔ نہیں پسر حکم، میں تم جیسا پالتو کتا نہیں ہوں جسے ہندا کی اولاد معاویہ ابن ابو سفیان نے پال رکھا ہے۔ تم صحیح کہتے ہو، میں بھول گیا تھا، بالکل بھول گیا تھا۔ اور کیا کہا؟ یہ آخری بات ہے جو میں تمہیں بتاؤں گا، اب اس کے بعد تم مجھ سے کچھ نہ سن پاؤ گے۔ کہا اگر شمشیر چلاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اللہ۔ اور کیا کہا؟ اب تم مجھ سے کوئی بات نہیں سنو گے۔ صرف ایک لفظ ساتھ، صرف ایک لفظ۔ پھر اس نے کیا کہا؟ کہا میں نے معاویہ سے عہد کیا ہے، نہیں توڑوں گا۔ لیکن معاویہ اپنے عہد و پیمان پر نہیں ہے۔ مجھے مامور کیا ہے کہ میں مدینے کے شریف سادوں اور بزرگوں کو دمشق کی طرف لے جاؤں تاکہ یزید کی خلافت کے لیے راہ فراہم ہو سکے۔ وہ تم سے بہتر جانتے ہیں۔ خدا لعنت کرے ابو سفیان کی اولاد پر، اس نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ چند سکے دکھا کر میری آخرت خرید لی۔ سمجھ نہیں آتا حسن ابن علی کے سامنے کس منہ سے جاؤں اور اس سے معافی طلب کروں۔ کیا سچ مچ اپنے دل سے کہہ رہے ہو؟ ہاں۔ ابو الحسن سے رجوع کرو، وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ میں نے بھی ایسے ہی کیا، میرا دل کہتا ہے وہ قبول کریں گے۔ مجھ سے ایک عہد کرو گے ابو عمر؟ کیسا عہد؟ یہ کہ فرزند علی حسن کی حمایت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ علی سے میں نے سنا تھا کہ مروان کا ہاتھ خیانت کا ہاتھ ہے، 40 دفعہ بیعت کرے گا اور پھر بھی توڑ دے گا۔ واہ ہو مجھ پر، میں غفلتوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن اب نہیں ہوں۔ معاویہ کی گستاخیوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ ابو عمر، تمہیں تمہارے بیٹے کی قسم مجھے اس عذاب سے نجات دو تاکہ میں اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی کر سکوں۔ معاویہ کے نوکروں، چمچوں اور نمکخاروں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، کوئی راہ نظر نہیں آتی۔
صرف تم میری مدد کر سکتے ہو. مدد کرو، مجھ سے وعدہ کرو، اور اگر ذرہ برابر بھی وعدہ خلاف مجھ سے دیکھی تو اپنی تلوار سے میرے 2 ٹکڑے کر دینا. سب سے پہلے ابا محمد کے ساتھی جو تمہاری قید میں ہیں انہیں آزاد کر دو. ٹھیک ہے. اسی وقت. ٹھیک ہے، اسی وقت. تو چلو. آؤ چلو. بہتر ہے کہ 2-4 لقمے منہ میں ڈال لو، پھر چلتے ہیں. پہلے تم ان کو آزاد کر دو. تم لوگ بیٹھو اور کچھ کھا لو تاکہ میں ہو آؤں. شاید آج رات اب دارالخلافہ میں گزار لیں گے. ہاں ساتھ، کم سے کم یہ شہد کا شربت تو پیتے جاؤ، کچھ تو گلا تر ہو جائے. أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله. اٹھ جاؤ تم لوگ. آزاد ہو گئے ہو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بوڑھا کون تھا؟ یہ سعد ابن ابی وقاص تو نہیں تھا؟ ہاں وہی تھا. یہ لوگ کیوں اس طرح کے چلے گئے؟ وہ بڈھا زمین پہ کیوں گر گیا؟ لگتا ہے ہماری خیریت پتہ کرنے آئے تھے. کیا سعد بھی معاویہ سے مل گیا ہے؟ نہیں معلوم، لیکن زمین پہ ایسے لوٹ رہا تھا جیسے کہ جان دیتے. ہم تو یہاں قید میں ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟